پاکستان تحریک انصاف کے 24 نومبر کو ہونے والے احتجاج کے پیش نظر وفاقی اور صوبائی حکومت اقدامات کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر بات کی جائے تو حکومت بخلاہٹ کا شکار بھی ہوتی نظر آتی ہیں۔ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی ٹانگیں کانپنی تھی، وہیں پر حکومت کی اپنی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اور حکومت سوچ رہی ہے کہ شاید عمران خان کی فائنل کال جو ہے وہ ہم پر حاوی نہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، آج کے ولاگ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اب تک 24 نومبر کے حوالے سے کیا اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور بشرا بی بی کے حوالے سے اب تک پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے کیا کیا موقف سامنے آ چکا ہے، اس کے متعلق فیصل چودھری صاحب نے کیا کہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فواد چودھری نے کیا کہا ہے، برسٹر سیف نے کیا کہا ہے، اور عمران خان کے ساتھ کیا پھر دوبارہ مذاکرات کے لیے جو گیم چلنا شروع ہو چکی ہے یا نہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے عمران خان کے ساتھ اب تک کیا مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، اس کے اوپر بھی تفصیلاً گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ اب تک حکومت نے کون کون سے شہروں کے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر دیا ہے، جہاں پر جو کہ عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، اور مریض جو ہیں وہ راستے میں دم توڑ رہے ہیں، بچے جو ہیں وہ اپنی زندگی کی بازی ہار رہے ہیں، اور جو کہ احتجاج کرنے والے لوگوں نے جن کو شر پسند عناصر کہا جا رہا تھا، انہوں نے عوام کے لیے رکاوٹیں پیدا کرنی تھی، لیکن حکومت نے خود رکاوٹیں پیدا کر دی ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو 24 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے پیش نظر وفاقی دارالحکومت اور صوبائی حکومت پنجاب نے اقدامات اٹھانے شروع کر دیے ہیں، اور جمعہ کی رات 8 بجے سے موٹر ویز اور نیشنل ہائی ویز کو بند کرنا شروع کر دیا ہے، اور بہانہ یہ بنایا ہے کہ جی ہم مینٹیننس کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس ایک طرف تو اسلام آباد پولیس کے جو نیشنل ہائی ویز ہیں، موٹر ویز، وہ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ احتجاج کے پیش نظر ہمیں روڈز کو بند کرنا پڑے گا۔ لیکن ناظرین کرام، یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر وہ ایسا کون سی مینٹیننس ہے کہ جس نے پورے ملک کے ہی موٹر ویز کو تقریباً بند کر دیا ہے، اور ناظرین کرام، ان موٹر ویز سے بند ہونے کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے، ہم کسی کو بھی ملک بند کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن ایک طرف تو جلوہ افروز ہوتے ہیں وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم کسی کو بھی اوچھے ہتھ کنڈے اپنانے کی اجازت نہیں دیں گے، اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے، اور ایک طرف وہ خود جو کہ ابھی 48 گھنٹے باقی ہوتے ہیں، اور وہ اسلام آباد، لاہور، پنجاب کے دیگر کئی شہروں کے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر کے عوام کے لیے مشکلات خود کھڑی کر دیتی ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت اسلام آباد کی عوام جو ہے وہ وہاں پر ان کی زندگی اجیرن بن چکی ہے۔ ناظرین کرام، حکومت کی بخلاہٹ کی اگر بات کی جائے تو لاہور کے داخلی اور خارجی راستوں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، جس میں شیخو پورہ، نیو راوی ٹول پلازا، راوی پل، اور ساتھ ہی ساتھ امامیہ کالونی، اور اس کے ساتھ ٹھوکر جو ہے اس کے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ یہ بھی کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ فیل ہو چکے ہیں، ان کا احتجاج جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے۔ ایک طرف تو آپ یہ بلند و بالا دعوے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عمران خان کی احتجاج کی کال جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے، وہ ناکام ہو چکے ہیں، اور ادھر آپ خود جو کہ پورے ملک کو بند کر رہے ہیں۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن آپ خود عوام کا ستیہ ناش کریں۔ ناظرین کرام، ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، M5 رحیم یار خان ٹول پلازا، وہاں پر ایک باپ ایک بچی کی میت کو ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑا ہوا ہے، اور وہاں پر ایک شخص ویڈیو بنا رہا ہے کہ یہ موٹر وے سے سفر کر کے ہاسپٹل اپنی بچی کو لے جا رہا تھا، لیکن اس کی بیٹی راستے بند ہونے کی وجہ سے راستے میں ہی دم توڑ گئی ہے، اور اپنی زندگی کی بازی ہار گئی ہے۔ اب میں ریاست سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب تک جو آپ نے عوام کے لیے مشکلات کھڑی کی ہیں، کیا وہ مشکلات قانون کو ہاتھ میں لینے والی نہیں ہیں؟ اگر ریاست خود جو کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے، حکومت جو خود کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے۔ اگر کوئی احتجاج کرے یا پھر کوئی اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے تو تب آپ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو بھی قانون جو ہے وہ ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور ناظرین کرام، اگر بشرا بی بی کے موقف کے حوالے سے بات کی جائے تو بشرا بی بی کے موقف کی وجہ سے اس وقت نہ صرف جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے سر پکڑ لیے ہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ ہاتھ توڑ دیں گے جو سعودی حکومت کے
خلاف کوئی بات کرے گا یا سعودی اور پاکستان کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین کرام، بشرا بی بی کے خلاف اس وقت راجن پور، لیا، گجرانوالہ، ڈیرہ غازی خان میں ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت 1885 میں اور 29 کے شک کے مطابق جو ہے ان کے اوپر مقدمات درج ہو چکے ہیں اور ان کو گرفتار کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اور اب تک کی تفصیلات کے مطابق جو حکومت نے جہاں پر اپنی پوری کوششیں کر لی احتجاج کو روکنے کی، تو ناظرین کرام تمام ٹرانسپورٹس جو ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے، لاری اڈے بند کر دیے گئے ہیں اور بچوں کو ہاسٹل سے نکال کر انہیں 27 نومبر تک گھر بھیج دیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ ڈی چوک ہم نہیں پہنچنے دیں گے۔ محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی بندہ ڈی چوک پہنچ جائے تو آپ نے مجھے فوٹی دکھانی ہے۔ اور ایک طرف اس قدر جو کہ حکومت بکلاٹ کا شکار ہے کہ مکمل طور پر پورے ملک کو عمران خان کی کال سے پہلے ہی بند کر، مطلب کہ احتجاج سے پہلے ہی بند کر دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اب تک کی جو اندرونی ہمارے پاس خبریں پہنچی وہ یہ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ کرنے سے انکار کر دیا ہے اور حکومت جو ہے ایک طرف تو وہ کمپین چلاتی ہوئی نظر آتی ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں یا پھر دھرنا جو ہے ملتوی ہو جائے گا، اور دوسری طرف حکومت خود جو ہے وہ راستے بند کرتے ہوئے بھی نظر آتی ہیں۔ اور ناظرین کرام، آج پاکستان تحریک انصاف کے مشاورتی اجلاس کے اندر کوشش یہ کی گئی کہ 24 نومبر کے احتجاج کو ملتوی کیا جائے، کیونکہ جو بشرا بی بی کے موقف جو سامنے آیا ہے اس کی وجہ سے بھی ان کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس میں بڑی ایک درار ڈال دی ہے۔ اور جو آپس میں برسٹر سیف کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کے پاس تنظیمی کوئی بھی عہدہ نہیں، اور عمران خان نے ان کو کسی بھی قسم کی سیاسی گفتگو کرنے سے روک دیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ فواد چودھری بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عمران خان تو سعودی عرب کے بہت خود ان کو پسند کرنے والے ہیں، گاڑی انہوں نے خود ڈرائیو کی تھی اور اس کے بعد بھی ہمارے تعلقات ٹھیک رہے، نہ جانے یہ بشرا بی بی نے اس طرح کی بات کیوں کی۔ اور عمران ریاض خان کی بھی ایک آڈیو سامنے آتی ہے جس میں وہ بشرا بی بی کے اوپر جو کہ شدید تنقید کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ ان کو کس نے کہہ دیا کہ وہ اس طرح کی گفتگو کرے۔ ناظرین کرام، اب تک کی تفصیلات یہ ہیں، اور ابھی تک مذاکرات کی بات کی جائے تو حکومت پوری طرح سے چاہ رہی ہے کہ تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کو روکنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور لیکن روک تو نہیں پا رہے، لیکن عوام کو انہوں نے روک دیا ہے۔ جو ایک عوام جنہوں نے بچوں نے اسکول جانا ہے یا پھر ایک عام شخص نے اپنی زندگی گزارنی ہے، ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین کرام، حال ہی میں میں نے اخبار کی ایک سرخی کے اوپر پڑھا کہ 200 ارب 78 کروڑ حکومت نے 18 ماہ میں احتجاجی یہ جلسے جلوسوں کو روکنے میں خرچ کر دیے ہیں۔ اب ناظرین کرام، سوال یہ ہے کہ 200 ارب 78 کروڑ روپے جو ہیں اس کے ساتھ کتنے بڑے بھی پروجیکٹ بنائے جا سکتے تھے، لیکن اگر احتجاج والے ابھی تک نہیں نکلے، لیکن اس سے پہلے حکومت نے خود اپنا احتجاج کروا دیا، راستے بند کر دیے اور عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان میر ارسلان کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیں VNY۔